یہ تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں کے حکمران ہو تو۔ جب سویڈن نے حکومتی سطح پر گستاخی کی ہے تو انہیں حکومتی سطح پر جواب دو۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت اعلان کر دے جی جمعے کے بعد ہر محلے میں علاقے میں شہر میں ریلیاں نکالو مذمت کرو۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے جو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جرات اور بہادری اور یہ جوش اور جذبے کو سامنے لا کر یہ کفار کو بتا رہے اور ہمارا ہے ہم اپنی استاد کے مطابق احتیاط کریں۔ حکومت کوئی بھولے والی ہے کیا؟ حکومت کے پاس اختیارات ہیں۔ سویڈن کا سفیر کو ملک سے باہر کیوں نہیں نکالتی؟ حکومت سویڈن کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرتی۔ حکومت ان سے سیاسی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتی؟ یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ احتیاط کرو۔ یہ تو ہم احتیاط کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، پھر تم کیا کر رہے ہو؟ بڑا دکھ ہے۔ اگر دکھ ہے تو پھر جواب دو۔ یہ جو ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں، یہ جو میزائل بنائے ہوئے ہیں، یہ سب ہوا پھونکنے کے لیے نہیں، یہ سب جو ہے وہ کھیل کود کر تماشوں میں دکھانے کے لیے نہیں، کفار کو جواب دینے کے لیے بنائی ہے۔ تو پھر انہیں سامنے لاؤ، کفار کو بتاؤ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ آج کے دن جی فلاں حکومت ناراض ہو جائے، آج جو حکومت میں ان کے مخالفین پھر انہوں نے بھی احتیاط کی کال دے دی کہ جی احتیاط کرو، ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ جب تمہاری حکومت تھی، فرانس نے گستاخی کی تھی صاحب قرآن کی، تو تم کیا مر گئے تھے؟ وہاں کہتے ہیں ہمیں معیشت پیاری ہے، ہمیں معیشت ہماری ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم ان کے سفیر کو نہیں نکال سکتے۔ اور جب خود نیچے آ گئے تو پھر دعوے کریں جی یہ کرو وہ کرو۔ یہ اگر تمہیں جوش دکھانا، ایمان دکھانا ہے تو حکومت کے ہوتے ہوئے اپنی حکمرانی کے اندر کرو۔ پاکستان کے اندر یہ لاقانونیت کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر چاہے باہر ممالک کو جواب نہیں دے سکتے اور وہاں تم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے تو تمہاری بے غیرتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر قانون بھی ہے، پاکستان کے اندر عدالت بھی ہے، لیکن اس سال میں دیکھیں کتنی گستاخیاں، کوئی نبوت کی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی قرآن کی بے حرمت کر رہا ہے، کوئی کسی نبی کی توہین کر رہا ہے۔ ابھی اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر اندرون سندھ میں خلیل چالیو نامی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی، حیدر خوسو نے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی۔ کہاں حکومت مر گئی ہے؟ کیا یہ قانون نہیں بنا ناموس انسان؟ کیا یہ قانون نہیں بنا مقدسات دین کا؟ تو کہاں حکومت مر گئی ہے؟ باہر ممالک کی حکومتیں اگر قرآن کی اور ناموس مصطفیٰ پہ حملہ کریں اور قرآن کی توہین کریں تو ہم مذمت کرنے آ جاتے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بے غیرت کم سے کم اپنے ملک کے اندر اپنی حکومت میں ان گستاخوں کو جواب دو۔ انہیں کیوں نہیں رکھتے، انہیں کیوں نہیں لگام دیتے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو آخر یہ پاکستان کے عوام منتشر ہو اور یہ اپنا جوش ایمانی اور اپنی غیرت دکھا کے آگے نکلے، تمہارا تختہ الٹے، جہاد کے علم کو بلند کرے، پھر کہو کہ دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے؟ تم کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ کیوں پاکستان کے اندر بھی گستاخی ہو رہی ہے؟ اس لیے ہمارا اس حکومت سے یہ مطالبہ ہے، یہ مذمت کے شوشے چھوڑ کے حکومتی سطح پر انہیں جواب دے، ان کے سفیر کو ملک سے نکالے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے اور ان دشمنوں کو پیغام دے، یورپی ممالک کو جواب دے کہ ہم اگر دین کو صحیح طرح اپنی زندگی میں ہم نے نہیں لایا، ہم نے دین پہ اگر
اگرچہ عمل نہیں کیا، ہم اگرچہ جاہل نہیں ہو، لیکن ہماری غیرت مری نہیں ہے، ہماری غیرت زندہ ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا المؤمن یغارو، مسلمان بڑا غیرت مند ہے، مومن بڑا غیرت مند ہے۔ ہماری غیرت ابھی زندہ ہے، ہم اپنی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، معیشت برداشت کر سکتے ہیں، مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، یہ پیٹرول مہنگا، یہ آٹا مہنگا، یہ کاروبار مہنگا، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پہ حملہ کبھی برداشت نہیں کریں، ناموس قرآن پہ حملہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تمہارے عمل لازمی ہے، سب مذمت کے شوشے نہیں، حکومتی سطح پر انہیں جواب دو۔ اور یہ بابے کی عوام جو سمندر کے بیچ میں بیٹھ کے یہ پیغام دے رہے ہیں، ایمان میں بیٹھنے والوں، اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں، بغیرت کو یہ 2-3 لاکھ کی تنخواہ یہ عوام کا پیسہ لوٹ کر اتنے بے غیرت نہ بنو۔ یہ سمندر کے بیچ کی عوام تمہیں للکار رہی ہے، آج اپنی آقاؤں کو خوش نہیں، انہیں غیرت دکھاؤ، انہیں اپنا ایمان دکھاؤ، انہیں اپنا جوش دکھاؤ کہ اگر مسلمان کس قدر غیرت مند ہے، کس قدر اپنے نبی کی ناموس پہ لیے مر بھی سکتے ہیں، کس قدر اپنی قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج اگرچہ ہم مسلمان انہیں نہیں روک سکتے، اور یہ حکومت اگر نبی روکے تو رب ذوالجلال کی قسم، رب نے وعدہ کیا ہے تو رب نے اس قرآن کی حفاظت بھی کرنی ہے، وہ رب اس قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ آج اگر امت قرآن کی حفاظت سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو پھر اس امت کے اندر وہ غیرت نہیں رہتی، پھر وہ حیا نہیں ہوگی، پھر وہ ایمان نہیں ہوگا، پھر وہ جوش نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ضرورت ہے ہم اپنی مقدسات پہ پیرا دے، ناموس رسالت ہو، ناموس قرآن ہو، اولیاء کرام ہو، اپنے جتنی بھی مقدسات ہو، ہم سب پہ پیرا دینا، جس سے عام بندے پر لازمی ہے، اسی طرح امتی لوگوں پر بھی لازمی ہے، ان پر بھی ضروری ہے۔ اس لیے خدایا اپنی سیٹوں کے چکر میں ناموس رسالت پہ اگر حملہ ہو رہا ہے اور تم چپ ہو تو یہی سیٹیں تمہیں اپنے نیچے دبا کے رکھ دیں گے، اور پھر تمہیں بھی قبر میں بھی جگہ نہیں ملے گی، محشر میں بھی کوئی حساب نہیں۔ اس لیے ہمارا آخری مطالبہ یہ کہ سویڈن ہو، فرانس ہو، اور ناروے ہو، نیوزی لینڈ ہو، یا جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو مت چھڑو، ہماری قرآن کو مت چھڑو، جس قرآن کو تم چھیڑ رہے ہو اسی قرآن میں جہاد کا بھی حکم دیا، اور اگر یہ امت جہاد کے لیے نکلی نا پھر دیکھنا تمہارے شوشے کیسے ہو، پھر دیکھنا تمہیں کہاں جگہ ملتی ہے چھپنے کی۔ اس لیے اس امت کو نہ چھیڑو۔ اگر یہ امت اپنی جہاد کی، اپنی بہادری پہ، اپنی غیرت پہ آ جائے نا تو 313 مسلمان ہزار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے اس امت کو نہ چھیڑو۔ ہم نے تمہیں سبق سکھایا ہے، فتح والے دن، یوم فتح مکہ کے دن تمہیں سبق سکھایا، جنگ بدر میں سبق سکھایا، غزوات میں سبق سکھایا، ہم نے تمہیں ہر موقع میں سبق سکھایا۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی نے تمہیں سبق سکھایا، نور الدین زنگی نے تمہیں سبق سکھایا، غازی ممتاز حسین غازی نے تمہیں سبق سکھایا، غازی احمد شاہ نے تمہیں سبق سکھایا، غازی علم الدین نے بھی تمہیں سبق سکھایا، ابو بکر صدیق نے سبق سکھایا ہے، عمر نے بھی سبق سکھایا ہے، عثمان غنی نے بھی سبق سکھایا ہے، حیدر عراق کی اور شمشیر اور تلوار نے بھی سبق سکھایا ہے۔ اس لیے آج بھی اگر ان مسلمانوں کو تم چھیڑو گے تو پھر آج بھی حیدر کرار کی وہ تلوار باہر نکلے گی اور پھر تمہارے سب کے سر قلم کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے ہماری ان دہشت گردوں سے، ان یورپین ممالک سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے نبی کو مت چھیڑو، ان کی گستاخی مت کرو، ورنہ پھر برا وقت آئے گا۔ اور ہماری حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے، ہمارے جزیرے کی عوام، ہمارے صحابے کی عوام، چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے جوان، جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ان سب کی آواز سمندر کی
مچھلیوں کے ساتھ یہ تمہیں پیغام دے رہی ہے، سمندری مخلوق ہو یا پھر بابے کی عوام ہو، حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے اور ان سے مطالبہ ہے کہ ان کے سفیر کو باہر نکالیں، سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، انہیں سرکاری سطح پہ جواب دے تاکہ آئندہ پھر ایسی کوئی حرکت کوئی دہشت گرد ملک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت اور ناموس قرآن پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة